بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 6000 سال بعد ہوئی تھی۔ اس وقت انسانوں میں اچھے اور برے کی تمیز کا احساس خاصا بہتر ہو چکا تھا، مگر پھر بھی عرب کے لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاق بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی اور درگزر کر دینے والی باتوں پر بھی لڑتے مرتے تھے۔ مثلا ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے جانور کو دوسرے قبیلے کے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پلا دیا؟ اسی بات پر ایسی جنگیں ہو رہی تھیں کہ دونوں طرف سے لوگ مر رہے تھے۔ یہ لوگ لڑکوں کی پیدائش پر تو بہت خوش ہوتے، مگر لڑکی کی پیدائش پر ان کی صفحے ماتم بچ جایا کرتی تھی، اور اکثر لوگ تو اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور اس پر انہیں کوئی خوف یا شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ یمن کے ایک بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ کر لیا تھا، اور اپنے اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے ہاتھیوں کا گول لے کر مکہ تک پہنچ گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ناپاک ارادے ننھے منھے پرندوں کے ہاتھوں خاک میں ملا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس عظیم سانحہ کے چند ماہ بعد ہوئی۔ کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کئی ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو عام زندگی میں رونما نہیں ہوتے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آگ کی عبادت کرنے والے کئی سالوں سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور اس کے عظیم الشان منارے زمین بوس ہو گئے۔ کعبہ کے اندر رکھے بت جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے بھی زمین بوس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، وہ اپنے باپ حضرت عبد المطلب کے 10ویں بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب نے اس خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو اپنا دودھ پلانے کا حکم دیا، اور اس خوشی میں اسے آزاد بھی کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں لے گئیں۔ اس وقت عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں عمرہ کا دستور یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی صحت افزا مقام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھیں تو ان کی سواری جو پہلے بہت سست روی سے چل رہی تھی سبک رفتاری سے چلنے لگی، اور اس نے ان کے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کا گاؤں قحط سالی کا شکار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے سے وہاں بھی بہار آ گئی تھی۔ ان کی بکریاں جو کہ پہلے دودھ نہیں دے رہی تھیں پھر سے بھرپور طریقے سے دودھ دینے لگیں۔ 2 سال تک وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کا اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے انہیں انعام و کرام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال ہوئی تھی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پر آ گئی۔ وہ بھی 2 برس بعد وفات پا گئے تو چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی ایسی ہی شاندار تھی کہ پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور کردار کی ہر شخص ضمانت دیتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا۔ جب ہر طرف لوگ شرک یعنی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن اور جوانی میں بھی مراسم شرک سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت کم سن تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ کے لوگ آپ کو ایک دیوی کے استان پر لے گئے۔ وہ لوگ اپنی رسومات کرتے رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تقلید میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ رضاعت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے میں بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ رضاعت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے گھر آ گئے تو اپنے ہم عمر کزنز کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہت قناعت پسند تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر شریک طعام ہوتے تو سب کے پیٹ بھر جاتے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی ہوئی تھی جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ حضرت ابو طالب کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہت سنجیدہ تھے، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کی عیب جوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے ہم عمر تھے، جبکہ دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال ہی بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل کر فن حرب سیکھا کرتے تھے، یعنی جنگی ترتیب لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ یہ تجارتی قافلہ کئی جگہوں پر پڑاؤ کرتا ہوا شام کے سرحدی شہر بصرہ میں ایک عیسائی عبادت گاہ کے سامنے پہنچا تو وہاں کے راہب بحرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، تم لوگ گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھکا نہ ہو، اور ایسا کبھی کسی نبی کے سوا کسی کا ساتھ نہیں ہوتا۔ بعد ازاں بحرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور اسے بوسہ دیا اور کہا، اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا کیونکہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھجوا دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اور سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔